بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل پر خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف آپ کو پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ 3 دن عصر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو، ادھر پڑھو ادھر کام ہو جائے گا۔ ناممکن حالات بھی بدلتے دیکھو گے۔ محترم عزیزو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی سہولت کے لیے چھوٹے چھوٹے اذکار، چھوٹی چھوٹی تسبیحات سکھائیں، جن کے پڑھنے سے انسان کو بہت بڑے بڑے دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کے اندر بھی ایک ایسی ہی چھوٹی سی تسبیح ہے جس کو صرف 3 دن پڑھنے سے آپ اس کے اثرات پہلے دن سے ہی محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، آپ مالی پریشانیوں سے تنگ ہیں، آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا بوجھ آپ پر ہے، آپ کے میاں بیوی میں جھگڑا ہے، اولاد نافرمان ہیں، بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، تو بس آپ ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم عزیزو، عصر کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے اس وقت کیا کر رہے تھے، اور جب فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیرے سامنے نماز ادا کر رہے تھے، تو اللہ کریم خوش ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتے آپ کا ذکر اللہ کے حضور کریں۔ محترم عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز اور عصر کی نماز کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 2 نمازیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی محبوب ہیں کہ ان کی پابندی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ عصر کی نماز کے وقت اگر آپ نماز بھی پڑھیں اور ساتھ یہ تسبیح بھی پڑھ لیں تو کیسا نور، کیسا سکون آپ کے دل میں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ محترم عزیزو، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد ہے، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ وقت خود اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور اس پر قسم کھائی، اور اس وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ محترم عزیزو، عصر کی نماز کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ تھوڑی دیر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اس کے دل پر سکون نازل ہوتا ہے اور اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ وہ کم ہو۔ یعنی چھوٹا سا عمل بھی اگر مستقل کیا جائے تو اللہ کے نزدیک عظیم ہے، اور یہی بات آج کی اس تسبیح کی ہے کہ یہ چھوٹا سا ذکر ہے، مگر 3 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ناممکن حالات ممکن میں بدل جائیں گے۔ محترم عزیزو، جب انسان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، اولاد نافرمان ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، دل بے سکون ہو، تو وہ ہر طرف سے امید توڑ دیتا ہے۔ مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹ دیتے ہیں۔
قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر یہ تسبیح دل کو اطمینان دے اور ساتھ ساتھ دنیاوی مشکلات کو بھی آسان کرے تو کتنا بڑا خزانہ ہے۔ محترم عزیزو، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دن رات کی 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو عصر کی نماز صرف ایک نماز نہیں بلکہ جنت کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں کچھ لمحے گزار لے تو یہ لمحے اس کے لیے زندگی بدلنے والے لمحے بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سوچئے محترم عزیزو، اگر عصر کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کا ذکر خود اللہ کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل بڑے بڑے مسائل کے حل کا ذریعہ بنتا ہے۔ محترم عزیزو، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ گھر میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی، نافرمان اولاد کے دل نرم ہو جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب نصیب ہوگا جو ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو آج ہی عزم کر لیں کہ ہم عصر کے بعد اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان فرما دیں گے۔ محترم عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اپنی امت کے لیے قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ دن رات اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے تھے، لیکن پھر بھی عبادت میں لگے رہتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنی امت کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو معمول بنا لو، کیونکہ یہی اعمال انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بناتے ہیں۔ محترم عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اذکار کا خاص اہتمام تھا۔ آپ نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ یہ آسان اذکار زبان پر جاری رہیں تاکہ بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے۔ آپ نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ اتنے مختصر ہیں کہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اجر بے حد عظیم ہے۔ محترم عزیزو، صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے خوب متاثر تھے اور وہ بھی اپنی زندگی میں اذکار کو لازم پکڑتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت تسبیح اور ذکر کے ساتھ رہتے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان کو ذکر کے ساتھ آباد کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے اور وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب ہم عصر کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے اذکار کرتے ہیں تو یہ ہمارے گھروں کو رحمت سے بھر دیتے ہیں، وہاں سے پریشانیاں اٹھ جاتی ہیں، وہاں خوشیاں اترنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے لیے دعا کرتے تھے اور صبح و شام رات دن کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا،
میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور اس میں پروانے گرنے لگے، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں، مگر تم پھر بھی آگ کی طرف لپکتے ہو۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ محترم عزیزوں کہ کس قدر محبت اور فکر کس قدر محبت اور فکر آپ کو اپنی امت سے تھی کہ آپ بار بار ہمیں سمجھاتے اور بچاتے تاکہ ہم دنیا کی آگ اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ محترم عزیزو، عصر کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے اذکار اور تسبیحات ہمارے لیے اس آگ سے بچنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کے سائے ہیں جن میں دلوں کو سکون ملتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محترم عزیزو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر اس قدر شفیق اور مہربان تھے کہ قرآن نے بھی آپ کے بارے میں گواہی دی ہے کہ بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہاری تکلیف کو اپنی جان پر زیادہ سمجھتا ہے، تم پر بہت حریص ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ آیت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بھی اپنی ذات کے لیے بھاری سمجھتے تھے۔ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کبھی امت کے لیے آنکھوں سے آنسو بہاتے اور اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے۔ محترم عزیزو، ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اور یہ دعا اتنی دیر تک دہراتے رہے کہ اللہ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے تمہاری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیا اور تمہیں غمگین نہ کریں گے۔ محترم عزیزو، صحابہ کرام اس عظیم شفقت کے گواہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز لمبی پڑھی، یہاں تک کہ ہمیں لگا کہ شاید کچھ وحی ہو رہی ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میں نے اللہ سے اپنی امت کے لیے بخشش طلب کی ہے اور اللہ نے مجھے نصف امت کی بخشش عطا کر دی۔ تو پھر میں نے بار بار دعا کی کہ اللہ نے فرمایا، تمہاری پوری امت کو بخش دیا سوائے ان کے جو شرک کرنے والے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ ہے وہ محبت جس کا بدلہ ہم کبھی نہیں دے سکتے، لیکن اپنے نبی کے سکھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اذکار پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کرام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو معمول بنا کر زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے کہ اپنے دن کو اللہ کے ذکر سے روشن کرو کیونکہ یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کے دلوں کی دوا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب ہے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ محترم عزیزو، جب ایک بندہ عصر کے بعد یہ اذکار پڑھتا ہے تو اس کے دل پہ نور اترتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے گرد حصار بنا لیتے ہیں۔ اس وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اور جب دعا قبول ہو جائے تو ناممکن حالات بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، عصر کی نماز کی بہت اہمیت ہے اور بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ محترم عزیزو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے نہ صرف دنیاوی آسانیوں کے خواہاں تھے بلکہ آخرت کی کامیابی کے شدید خواہش مند تھے۔ آپ نے اپنی امت کو کبھی مشکل اور بھاری اعمال میں نہیں ڈالا بلکہ ایسے چھوٹے چھوٹے اذکار سکھائے جو بظاہر آسان ہیں لیکن ان کا اجر بہت عظیم ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو اگر تم پڑھو
تو تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اتنے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ خود حیران رہ جائے گا۔ محترم عزیزو، یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں عصر کے بعد کی تسبیحات سے بھی ملتی ہے کہ تھوڑی سی محنت ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں۔ صحابہ کرام بھی ان تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ وضو کر کے 2 رکعت نماز اخلاق کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو چھوڑا نہ جائے۔ محترم عزیزو، عصر کے بعد کا وقت ویسے بھی فرشتوں کے آنے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت اگر بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو اس کا نام اللہ کے سامنے عزت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا ذکر اللہ کے دربار میں فرشتے کر رہے ہیں۔ محترم عزیزو، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں میں گھومتے ہیں، اور جب وہ کسی جگہ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ، جس چیز کو تم تلاش کر رہے تھے وہ مل گئی ہے۔ پھر وہ ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب لوگ اٹھ جاتے ہیں فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر اللہ کی محفلوں کو فرشتے بھی ڈھونڈتے ہیں اور ان میں شامل ہو کر ان بندوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو عصر کے بعد اگر ہم یہ تسبیح پڑھیں گے تو فرشتے ہمارے گرد بھی حصار بنائیں گے اور ہماری دعاؤں کو اوپر لے کر جائیں گے۔ محترم عزیزو، یہی وہ لمحات ہیں جو انسان کی زندگی کے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے یا گھریلو جھگڑوں میں پھنسا ہوا ہے، تو عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھنے سے اس کے حالات بدل جائیں گے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے اور اس کے لیے نئی راہیں کھول دیں گے۔ محترم عزیزو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے حسین پہلوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے ہر لمحہ آسانی کے در کھولتے تھے۔ آپ کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت پر بوجھ نہ ڈال جیسے پچھلی امتوں پر ڈالے گئے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی امت آسان اعمال کے ذریعے جنت حاصل کرے اور اللہ کی رضا پالے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کو بار بار یہ تعلیم دی کہ وقت کی حفاظت کرو، خاص طور پر نمازوں کے اوقات کو غنیمت جانو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جو شخص ان کی پابندی کرے اللہ کے پاس اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو ان کو ضائع کرے اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی وعدہ نہیں۔ محترم عزیزو، عصر کی نماز ان 5 نمازوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے یہ دن اور رات کے بیچ کا وقت ہے۔ جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے اور رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے ذکر کی لذت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اگر اس لمحے انسان تسبیح میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز ترک کر دی گویا اس کا اہل و مال سب برباد ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ذکر اور تسبیح کی طرف بھی توجہ نہ دے تو گویا اپنی قسمت کو خود تنگ کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص
اس نماز کو ادا کرتا ہے اور عصر کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، وہ گویا اپنی زندگی کے دروازے رحمت کے لیے کھول دیتا ہے۔ محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے، اس لیے وہ عصر کے بعد کچھ دیر لازمی ذکر اللہ کے لیے بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتے اور اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تم بھی اس کو غنیمت جانو اور اپنے رب سے مانگو، کیونکہ مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عصر کے بعد اگر کوئی بندہ دل سے دعا کرے تو اللہ اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کی دعا کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ ہے وہ حقیقت کہ عصر کے بعد تسبیح پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا اور وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جس کو آپ نے صرف 3 دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کو صحیح طریقے سے سیکھ سکیں اور عمل کی تاثیر حاصل کر سکیں۔ اگر آپ سے ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو اس عمل کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد وہی مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بے شمار فضیلتیں، اس سے دل منور ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کا نور دل پر اترتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بروز قیامت شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والا دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے سکون حاصل کرتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ کے 2 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ ہے یا سمیع و یا بصیر۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یہ دونوں نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ان کے معنی ہیں اے سننے والے، اے دیکھنے والے۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، ہر حال کو دیکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان ناموں کو بار بار پکارتا ہے تو اس کی دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور اللہ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ یہ سورت برکتوں کا خزانہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے رزق میں وسعت ملتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ اللہ کے عظیم ناموں میں سے ہے۔ آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ جب کوئی بندہ اس نام کو پکارتا ہے تو ناممکن حالات بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ اللہ مشکلات آسان کرتا ہے اور بندے کو اپنی قدرت سے نوازتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے بندہ دنیاوی کاموں میں بھی کامیابی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی بلندی پاتا ہے۔
آخر میں آپ نے دوبارہ وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 3 دن تک عصر کی نماز کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ محترم عزیزو، اب وقت ہے اس بات کی کہ ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں، کیونکہ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ سکون کا خزانہ ہے۔ عصر کے بعد جب آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح غم دکھ بھاگتے ہیں، کس طرح رحمتیں برسنے لگتی ہیں، گھروں میں سکون اترتا ہے، دل کے اندھیروں میں روشنی چھا جاتی ہے، اور پریشانیاں اللہ کے حکم سے ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ عمل اللہ کے ذکر کے ذریعے ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، اور جب بندہ رب سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی۔ نافرمان اولاد بھی فرمانبردار بنتی ہے، دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، اور گھروں میں سکون اور برکت اترتی ہے۔ اس عمل کو ایک بار ضرور اپنائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو یقین جانیے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، بلکہ قبولیت کے دروازے آپ پر کھول دیں گے۔ محترم عزیزو، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور فرمانبردار بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے ذکر سے منور فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید قیمتی اور بابرکت وظائف پہنچتے رہیں، اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی خوبصورت نام ثواب کی نیت سے کمنٹ میں ضرور تحریر کریں، کیونکہ ہر بار جب وہ نام کوئی پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جزاک اللہ، والسلام۔